والمشی، جوتا پہننے کے شرعی احکام اور چلنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین ہم سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظہما جمیعا او انعلہما جمیعا وَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو انہیں مکمل کاٹ لو یا پھر انہیں رہنے دو۔ یعنی ایک شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے موزوں کو ایسے انداز سے کاٹا ہوا تھا، نہ تو وہ موزوں کی شکل و صورت باقی تھی اور نہ جوتوں کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا انہیں موزے ہی سمجھ کر موزے رہنے دو اور موزے ہی پہن لو، یا پھر اگر کاٹنا ہے تو ایسے انداز سے کاٹو موزوں کو تاکہ وہ جوتے بن جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے درمیانی راہ نہ نکالو، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، اور تم میں سے جب کوئی شخص جوتا پہننا چاہے تو پہننے کی ابتدا جو ہے وہ سیدھے پیر سے کرے۔ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى، اور جب اتارنے ہیں تو الٹی جانب سے شروع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننا ہے، ویسے تو ہر کام میں سنت یہ ہے کہ سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے، تو پہننے کے اندر سنت یہی ہے کہ سیدھا پیر پہلے جوتے میں ڈالیں اور اتارنے میں پہلے الٹا نکالیں بعد میں سیدھا نکالیں، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا یہ حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمشی احدکم فی نعل واحد ولا خف واحد لینعلہما جمیعا او لیخلہما جمیعا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے اور ایک موزہ پہن کر بھی نہ چلے، اگر اتارنے ہیں تو دونوں اتار دیں، پہننے ہیں تو دونوں پہنیں۔ یعنی اگر ایک جوتا پھٹ گیا ٹوٹ گیا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، تو ایک ہی کے اندر ایک پہنے اور ایک ہاتھ میں رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے، خلاف سنت بھی ہے اور ویسے بھی معیوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں پہن سکتے ہو تو دونوں پہنو، اور یا پھر دونوں اتار دو۔ اگر کوئی وجہ ہے ایک جوتے کے اندر تو پھر دونوں اتار دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز کے اندر تم جوتے پہنو۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا من هذه النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوتے کثرت کے ساتھ پہنا کرو، زیادہ تر جوتے استعمال کیا کرو، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص جوتے پہنتا ہے تو وہ سمجھ لو ہمیشہ جوتوں پر سوار رہتا ہے، یعنی وہ سوار ہے اور سواری کر رہا ہے، تو جو شخص سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کی بنسبت تھکتا کم ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تھکاوٹ کم ہو جائے تو زیادہ تر جوتے استعمال کیا کرو۔ آج کل تو کیونکہ ایک رواج بھی ویسے بن چکا ہے، بغیر جوتوں کے کوئی چلتا نہیں، لیکن پرانے بزرگ بیٹھے یہ جانتے ہیں کہ تھوڑے وقت پیچھے چلے جائیں، اگر کچھ زمانہ پیچھے چلے جاؤں تو اس وقت جوتے ہوتے بھی نہیں تھے، بہت کم ہوتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ عام طور پر گھروں میں آگے پیچھے ویسے بغیر جوتوں کے ہی گزارا کر لیتے تھے، اور باہر جب جانا ہوتا تو پھر جوتے پہن لیا کرتے تھے۔ تو اس انداز سے زندگیاں لوگ گزارتے تھے، تو جوتے ہوتے بھی بہت کم تھے، کسی کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے، ایسے بھی زمانے گزرے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوشش کرو کہ یہ ایک لباس بھی ہے اور جوتے کثرت کے ساتھ استعمال کیا کرو، اس لیے کہ جب تک تم جوتے پہنے رہو گے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوار رہو گے، گویا کہ تم ایک سواری پر سوار ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث پاک روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزم نعلیک قدمیک فإن خلعتہما فاجعلہما بین رجلیک ولا تجعلہما عن یمینک ولا عن یمین صاحبک ولا وراءک فتؤذی من خلفک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ جب اپنے دونوں جوتے اتارو تو اپنے قدموں کے درمیان رکھو، اپنے قدموں کے درمیان رکھو، بین رجلیک، اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھ لو۔ اور فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی سیدھی جانب بھی نہ رکھو اور اپنی بائیں جانب نہ رکھو، کہ ہو سکتا ہے بائیں جانب کوئی اور بیٹھا ہو یا کھڑا ہو آپ کے، اس کی یہ سیدھی جانب ہوگا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے بھی نہ رکھو، اس لیے کہ پچھلے کو تکلیف ہوگی۔ غالباً یہ نماز کے متعلق حضور نے فرمایا۔ اور یہاں پر یہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جوتوں کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، تو اب بھی اگر کوئی جوتے میں نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضور کے صحابہ نے بھی جوتوں کے اندر نماز پڑھی ہے۔ شرط یہ، جیسا کہ یہ لباس ہے، لباس کے اندر شرط ہے کہ پاک ہو۔ نماز میں ہم جو لباس پہنے وہ پاک و صاف ہونا چاہیے، یہی شرط جوتوں کے اندر بھی ہے۔ لیکن اب جو موجودہ زمانہ ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ ہماری مسجد کی بناوٹ، اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو جوتے اندر ہی بسا اوقات پھر کچھ لوگ اتار دیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جوتے اتارو تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھ لو۔ اور اسی طرح حکم یہ، اب جنازے کا بھی حکم یہی ہے، جنازے کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ جوتے اتار رہے ہیں تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھیں۔ سیدھی جانب رکھنے سے بھی منع ہے، الٹی جانب رکھیں گے تو الٹی جانب جو شخص ساتھ میں کھڑا ہے اس کی سیدھی جانب ہوں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا۔ اور جب پیچھے کر دیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پیچھے اتار دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی، ہم میرے آگے تو نہیں ہے تو جو پیچھے ہے اس کے تو آگے ہیں، ہاں آخری صف میں آپ کھڑے ہیں پچھلی صف میں تو پھر پیچھے بھی اتار دیں تو کوئی حرج نہیں، یا پیچھے کوئی شخص نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صف کے درمیان میں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان اپنے جوتے اتاریں، یہ حکم عام ہے، چاہے آپ کسی اور جگہ کھڑے ہیں، کسی مجلس میں محفل میں کھڑے ہیں، وہاں جوتے اتارنے پڑ گئے تو ایسے انداز میں جوتے رکھیں کہ وہ کسی کے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، اپنے ہی نیچے رکھ لیں، اپنے ہی پیروں کے اندر رکھ لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام کتنا اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ نہ ہو کہ آپ جوتے اپنی پیچھے اپنی پیٹھ کی طرف اتار دیں اور جو پیچھے شخص ہے اسے تکلیف ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا وراءک، اپنے پیچھے نہ رکھو، کیوں؟ فتؤذی من خلفک، اسے اذیت پہنچے گی جو تمہارے پیچھے ہے، اسے اذیت پہنچے گی، اسے تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ دیکھیں دین اسلام کا مزاج کیسا ہے، دین اسلام کی طبیعت کو دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اپنے جوتوں سے بھی، جوتوں کے اتارنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو، کسی مومن کو، کسی مسلمان بھائی کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی جوتے اتارو اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھو۔ سیدھی جانب بھی رکھنے سے منع فرمایا، الٹی جانب بھی اس وقت رکھنے سے منع کیا کہ جب الٹی جانب کوئی شخص موجود ہے، اور پچھلی جانب بھی رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعالوا وتخففوا وخالفوا اہل الکتاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوتے پہنا کرو، موزے بھی پہنا کرو، اور اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو، یہودیوں کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، اس لیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر یہ جوتے نہیں پہنا کرتے تھے، یہ موزے نہیں پہنا کرتے تھے، یہ اتنے گندے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جوتے بھی پہنو، موزے بھی پہنو، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو کہ یہ کام نہیں کرتے، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کام کے اندر جوتے پہننے ہیں، موزے پہننے ہیں، اور اگر اس نیت سے پہنے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سنت ہے حضور کی، موزے پہننا بھی، جوتے پہننا بھی، تو اس سے سنت کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ جوتے تو ہم ویسے بھی پہنتے ہیں، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں تو جوتے پہننا تو یہ ایک قسم کا لازمی ہے سسٹم، بغیر جوتوں کے آج کوئی ایک دو قدم بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جانا ہے تب بھی جوتے آگے پیچھے رکھے ہوتے ہیں، تو سسٹم ایسا ہو چکا ہے۔ بہرحال اگر اس نیت سے پہنے، نیت یہ ہو کہ میں جوتے اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ حضور کی سنت ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اور اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، تو اس میں پہننے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یلبس خفیہ حتی ینفدہما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو مومن ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب وہ موزے پہنے یا جب جوتے پہنے اسے جھاڑ لیا کرے، اسے جھاڑ لیا کرے، جھاڑنے کے بعد موزے پہنے اور جھاڑنے کے بعد اپنے جوتے پہنے۔ اب ساری رات جوتے پڑے رہے چارپائی کے نیچے، سنت یہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، گویا کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جوتوں کو جھاڑنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کہ حضور فرمانے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا یہ کام کرے، جوتے جھاڑے۔ کیوں؟ اس میں موذی چیز ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، ایمان کا حصہ بھی اس لیے ہے کہ اس میں ہماری صحت ہے، کہ ساری رات جو جوتے ویسے پڑے رہے، ان جوتوں کے اندر ہو سکتا ہے صبح کوئی بچھو آ جائے، کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہو، جیسا کہ بوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سانپ وغیرہ اندر چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی اور موذی چیز اندر چلی جائے کہ جب آپ پہنیں تو آپ کو تکلیف دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور ایمان کا حصہ بھی اس لیے بن گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ پر ایمان ہے تمہارا اور قیامت کے دن کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ قیامت کا دن بھی برحق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جوتے اور موزے پہنا کرو تو جھاڑ کے پہنا کرو، جھاڑا کرو اس کے بعد پہنا کرو، تاکہ تم مصیبتوں سے بچے رہو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، تو یہ چند ایک روایتیں، اور بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جوتا پہننے کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے۔ اور اس کے بعد کچھ چلنے کے آداب، کہ چلنا کس انداز میں چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہا ان یمشی الرجل بین المرأتین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی مرد دو عورتوں کے درمیان چلے، چاہے وہ دو عورتیں اپنی ہوں یا کسی کی ہوں، یعنی ویسے راستے میں چل رہے ہیں تو عورتیں گزر رہی ہیں تو درمیان میں سے گزرنا منع ہے، درمیان میں سے چلنا منع ہے، یا اپنی ہی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی ہے، بہن ہے، بچی ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں کسی جگہ جا رہے ہیں، تو بھی مرد کو حکم یہ عورتوں کے درمیان نہیں چلنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو عورتوں کے درمیان مرد کو چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ویسے بھی ایک مرد کا روب نہیں ہوتا، مرد کا حق یہ طریقہ یہ آگے چلے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر عورتوں کو کراس کرنا ہے، کہ دو عورتیں آ رہی ہیں، اب عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر مرد آ رہا ہے تو وہ ایک جانب ہو جائیں، یہ نہیں کہ آدھی اس طرف آدھی اس طرف، مرد اب مجبور ہو جائے گا درمیان سے گزرنے کے لیے۔ تو سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے وہ ایک جانب ہو جائے اور وہاں سے پھر گزر جائے، درمیان میں سے گزرنا منع ہے۔ تو یہ اس میں دونوں
مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ گلی کے اندر سے گزر رہی ہوں یا کسی راستے میں سے گزر رہی ہوں، مرد ہے یا عورت ہے، کہ جب یہ سمجھ لیں کہ مرد کو کراس کرنا ہے یا مرد عورت کو کراس کر رہا ہے، اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ایک جانب ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان میں سے گزرنے سے منع کیا۔ اسی طرح عورت اگر گزر رہی ہے اور مرد ادھر بھی ہوں، درمیان سے عورت کو گزرنا بھی منع ہے۔ دو مردوں کے درمیان سے عورت گزرے تو یہ بھی منع ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث پاک کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المشی مع العصا من التواضع ویکتب له بكل خطوۃ 1000 حسنہ ویرفع له 1000 درجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ میں عصا رکھتا ہے، لکڑی رکھتا ہے، تواضع کی نیت سے، سنت کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہر ایک قدم پر، جب وہ چلتا ہے پھر ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی دیتا ہے، ہر قدم پر 1000 نیکی، وَيُرْفَعُ لَهُ 1000 درجہ، اور 1000 درجے اس کے لیے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ جتنے قدم روزانہ چلے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے، کتنی مہربان ہے اپنے بندوں پر، کہ عصا ہاتھ میں رکھ کر، اچھا یہاں عصا ہاتھ میں رکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیوں، اتنا اجر کیوں دے رہا؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کانت للانبیاء کلہم مخصرہ یتخصرون بها تواضعا للہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ خاصیت دی تھی کہ اللہ کے سارے نبی، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، تمام کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، وہ عاجزی و انکساری کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبیوں کی یہ ادا ایسی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جو بندہ مومن اپنے ہاتھ میں عصا رکھے گا، لکڑی رکھے گا، اور ایک ایک قدم چلے گا، ایک ایک قدم پر 1000 نیکی بھی عطا فرماؤں گا، 1000 درجے بھی بلند فرماؤں گا۔ آج کل لوگ، چلو ہم جو جوان بندے ہیں تو یہ تو شرمائے جی لکڑی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے نا، اگر کوئی نہیں رکھتا گناہ نہیں ہے، لیکن رکھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو جوان تو چلو شرمائے، لیکن بزرگ اگر رکھیں تو بزرگوں کو ویسے بھی جچتی ہے، بزرگوں کے ہاتھ میں اگر عصا ہو تو ویسے بھی خوبصورت لگتا ہے، تو ثواب بھی کما سکتے ہیں، اور ثواب کے ساتھ ساتھ، اجر کے ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، جیسا کہ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَيُعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَتَّخِذَ فِي يَدِهِ أُنْزَ فِي أَسْفَلِهَا زُجٌّ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو کیا تم اس بات سے عاجز ہو، کیا یہ کام تم نہیں کر سکتے؟ حضور فرما رہے ہیں کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر ایک عصا ہو اور اس کے نیچے نوکیلی چیز لگی ہو؟ نوکیلی چیز کا ہونا بھی یہ سنت ہے، ڈنڈے کے نیچے، عصا کے نیچے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے یہ لگائی ہوتی ہیں عصا کے نیچے ایک لوہے کی پتری وغیرہ، اس کی نوک بنی ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ایسا ڈنڈا ہاتھ میں رکھو، عصا رکھو، ایک لکڑی رکھو کہ جس کے نیچے نوک بنی ہو؟ فرمایا کہ زجا یدعم علیہا اذا آبا۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھک جائے گا، اس کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، اس عصا کے سہارے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اپنی تھکاوٹ بھی دور کر سکتا ہے، ایک فائدہ یہ ہے۔ اور آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَحْبِسُ بِهَا الْمَاء، اور اس سے پانی وغیرہ بھی روک سکتا ہے، کسی جگہ پانی آگے پیچھے ہو رہا ہے، پانی کو بند کرنا ہے تو عصا کے ذریعے مٹی کو کھرچ کر نوک کے ذریعے وہ اس جگہ کو بند، یعنی یہ ایک رمبے کا بھی کام دے سکتی ہے، وولے کا بھی کام دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں پانی روکنا پڑ جائے، پانی روک بھی سکتا ہے، پانی نکالنا پڑ جائے، پانی نکال بھی سکتا ہے، راستے میں کہیں پانی کھڑا ہے، کیچڑ بنا ہوا ہے، پانی اس سے نکال بھی سکتے ہیں۔
کہ راستہ صاف کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُمِيتُ بِهَا الْأَعْضَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ، اور فرمایا کہ آپ اسی ڈنڈے سے، آپ اسی عصا سے راستے میں سے ہر تکلیف دہ چیز ہٹا سکتے ہو۔ کوئی موذی چیز پڑی ہے اسے آپ ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتے، ڈنڈے کے ساتھ، آپ اپنی لکڑی کے ساتھ، عصا کے ساتھ ہٹا سکتے ہیں۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَقْتُلُ بِهَا الْحَوَّامُ، اور اس کے ساتھ جو کیڑے مکوڑے نقصان دینے والے ہیں وہ بھی تم مار سکتے۔ جب تمہارے ہاتھ میں ہوگی، کوئی سانپ آ گیا ہے، کوئی بچھو آ گیا ہے، تکلیف دینے والا کوئی اور کیڑا مکوڑا آ گیا، آپ کے ہاتھ میں جب ڈنڈا ہوگا فوراً مار دو گے۔ جب ہاتھ میں نہیں ہوگا تو ڈھونڈنے سے پہلے وہ چیز دوڑ جائے گی، پھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقَاتِلُ بِهَا السِّبَاعُ، اور اس کے علاوہ درندے بھی اس کے ساتھ مار سکتے۔ جب نوک ہوگی، کوئی درندہ آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے، کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کا کوئی درندہ آ جاتا ہے آپ کو کاٹنے پھاڑنے کے لیے، تو آپ اس ڈنڈے کے ذریعے، اس عصا کے ذریعے اسے بھی مار سکتے ہو، اس کا مقابلہ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَتَّخِذُهَا قِبْلَةً بِأَرْضِ الْفُلَاحِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو اسے آپ سترہ بھی بنا سکتے ہو، قبلہ کی جانب اسے گاڑیں، کیونکہ نوک اس کی ویسے تھوڑا سا نیچے گاڑیں گے، وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور سترہ بنا کر آپ نماز پڑھ لیں۔ تو صحرا کے اندر ایسی کھلے میدان میں کھلی جگہ پر نماز جب پڑھیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ آپ سترہ آگے کریں تاکہ کوئی گزرنے والے کو تنگی نہ ہو، گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ دروازے میں آ کر ایسے دروازے میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ کوئی دروازے سے گزر نہ سکے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں ایسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کہیں ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو تو کوشش کرو آگے سترہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر آپ کے ہاتھ میں عصا ہوگا تو یہ سنت بھی ایک ادا ہوگی، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس طرح کے دنیاوی فوائد بھی ہے۔ یہ تو چند ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان اور مومن کی علامت اس کے ہاتھ میں عصا ہے۔ جس کے ہاتھ میں عصا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گواہی دینا کہ یہ مومن ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ عصا کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ ہاتھ میں ہوگا تو مومن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے اگر ہو سکے تو سارے بھی ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو کم از کم جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی اس سے کما سکتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر 1000 نیکی، اور ایک ایک قدم پر جنت میں 1000 درجہ بلند ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔